अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह छठे पारी की इब्तिदा करते हैं। सूरह अन-निसा पारा 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। ला युहिब्बुल्लाहु, नहीं अल्लाह दोस्त रखता, नहीं अल्लाह ताला पसंद करता। अल्लाह ताला को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है। अल जहरा कि पुकार के, जहर कहते हैं ऊंची आवाज़ में, मुंह खोल के जिस तरह बात करना। नमाज में होता है, जैसे इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, जहरी नमाज इमाम जब ऐसी किरत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं जो पीछे मुक्तदी भी सुनते हैं। और ज़ोर और असर इसको सिर्री कहते हैं, छुपी हुई, वो तिलावत ख़ुद तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें आवाज़ नहीं आती। तो अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते जहर में, ऊंची आवाज़ में पुकार के, मुंह खोल के, बिस्सूई बुराई, मिनल कौल बात, यानी अल्लाह ताला को मुंह से बुरी बात निकालना, नापाक बात निकालना, कोई गलीज़ बात निकालना बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी अल्लाह ताला इस चीज़ से सख्त नफ़रत करते हैं, सख्त नापसंद करते हैं। कोई भी इंसान बुराई की बात, गलत बात, किसी दूसरे के बारे में गीबत की बात, झूठ की बात, कोई फोश बात, बेहयाई की बात उसको सरेआम लोगों के सामने बयान करे, खा वो लोगों को हंसाने के लिए हो या किसी और मकसद के लिए हो। अल्लाह ताला इसको इंतहाई नापसंद फरमाते हैं। देखें अल्लाह ताला इसको, ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा कानून है जिस पे अमल करके हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हमारी ज़िंदगी पे इंसान की अगर गौर करें, ज़्यादातर हमारी जो बातें होती हैं वो ज़बान से निकली होती हैं जो दूसरों को दुख और तकलीफ़ पहुंचाती हैं। अमली तौर पे जो दुख और तकलीफ़ है वो कम होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़बान से बोलते हुए इंसान बिल्कुल सोचता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ सिखा रहे हैं कि इंसान कभी भी मुँह से ऐसी बात ना निकाले जो किसी के लिए दिल आज़ारी हो, जो मुआशरे में कोई गलत रवायत डाले और बुरी बात हो, झूठ, गीबत, गिला, सारी चीज़ें मिनल कौल, मुँह से, इल्ला मगर मन ज़ुलिम, जिस पे जुल्म हो, हाँ उसको इजाज़त है, मज़लूम को इजाज़त है। वरना मुँह खोल कर ऊंची आवाज़ में बुरी बातें करना, बोलना, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं मुँह फट, बड़ा हाज़िर जवाब, आजकल मुख्तलिफ उसको हम बुराई को नाम दे के उसको मुज़य्यन कर देते हैं ताकि करने वाले की उसमें बेइज्जती ना हो और जो सुने वो भी वही काम करे, बजाय इसके कि उसका हौसला शिकनी की जाए। हम ये कहते हैं मुँह फट, यानी किसी की के अंदर कोई बुराई देखें, कोई गलती देखें, कोई गुनाह देखते हैं तो अल ऐलान उसका डंडोरा पीटता फिरें, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये फलां है, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये सरेआम करना बात पसंद है। हाँ, अगर आप समझते हैं आप किसी के हमदर्द हैं, आप उसके साथ अच्छी बात करें, उसको समझाएं ये बात गलत है, आप ऐसे ना करें, आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है भलाई, ना कि उसको तो बताएं ही नहीं और बाकी पूरी दुनिया को बता दें। ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि मज़लूम के लिए एक्सेप्शन है। मज़लूम अपने ऊपर किए हुए जुल्म को बता सकता है, बल्कि उसके बारे में तो ये है कि उसको अल ऐलान बताना चाहिए ताकि उसकी दादरसी की जाए मुआशरे की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि किसके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है उसको इजाज़त है। मज़लूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती को बयान कर सकता है। और यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि जब मज़लूम कोई ऐसी बात बयान करता है जिसने उस पर जुल्म किया होता है तो ना ये गीबत में आता है, ना ये बहतान में आता है। उसकी सुनना बात और उसकी दिलजोई करना, और अगर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है, इतना इख्तियार है इंसान के पास कि इंसान उसकी मदद कर सकता है, तो उसको मदद करना भी उस इंसान के ऊपर वाजिब है। वरना कम अज़ कम ये इस दर्जे में कि उसकी बात सुन के उसको थोड़ा सा दिल ठंडा करके उसको हौसला दे के कि देखिए इस दुनिया में तो अगर ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन आखिरत में हमारा अल्लाह है जिसने इंसाफ करना है और आपको वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ पे इंसाफ मिल सकता है तो ठीक है। वकान अल्लाह हो,
اور اللہ وہ ذات ہے سمیع علیما جو سب کچھ سنتی ہے اور سب کچھ اس کو علم ہے۔ اور قیامت والے دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے، یہ جو اللہ ہمارے ہر کام کو، ہر بات کو سن رہا ہے، کیونکہ یہاں سننے کی بات ہے کہ جو منہ سے کوئی بولے گا، اور علم کی بات ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اسی پہ فیصلے ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کون سا ظلم نہیں ہوا تھا طائف میں اور مکہ میں، اور کفار نے کیا کیا آپ کے اوپر ظلم کیے تھے، اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، جب یہ طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا، تو کیا آپ نے ان سے انتقام لیا؟ آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس وقت کے فتح مکہ کے جو بدترین دشمن تھے اسلام کے، ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر میں جو بھی پناہ لے گا اس کو بھی پناہ مل گئی ہے، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، ہاں جو تلوار نکالے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ اور انہی مکہ والے کو اللہ نے جب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، دین کے اندر آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم، گھر سے نکالنا، آپ کے گھر پہ ان کا قبضہ کر لینا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو جانا، جتنی بھی تکلیفیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کا شکوہ نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، اور یہ ایمان والوں کو سیرت ملی ہے، اس سیرت پہ چلنا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی عیب جوئیاں بیان کرتے پھریں سر عام، ہم جھوٹ بولتے رہیں سر عام، ہم ایسی باتیں کرتے رہیں لا یعنی بے معنی باتیں کرتے رہیں سر عام۔ اللہ اس کو بالکل ناپسند کرتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر ظاہر کرو تم خیر، بھلائی، نیکی، اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے، اچھے کام کرنا بھی نیکی ہے، کوئی بھی تم نیکی ظاہر کر کے کرو، لوگ اس کو دیکھیں، سر عام کرو، او تخفوہ، یا اس کو خفیہ رکھو، چھپا کے کرو۔ نیکی جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ظاہراً بھی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ فرائض کو سر عام ہونا چاہیے، اور جو نوافل ہیں، نفلی صدقات ہیں اور نفل کے نیکی کے کام ہیں، ان کو چھپا کے کریں، تاکہ اس کے اندر ریا نہ آ جائے، اور شیطان انسان کے دل کو اور نفس کو بڑا نہ کر دے کہ تو بڑا نیک ہو گیا اور تو بڑی چیز ہو گیا، اور لوگوں کی تعریف میں آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم کھلم کھلا کرو یا چھپا کے کرو، کوئی بھی کام نیکی کا کام کرو، خیرن کی بات ہو رہی ہے، او تعفو من سوء، یا درگزر کرو برائی سے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور تم اس سے درگزر کرو۔ یہ پچھلی جو آیت کا حصہ ہے کہ تبدو خیرن او تخفو، کہ اگر آپ اس کو، جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ کو ذہنی تکلیف دیتا ہے، دلی تکلیف دیتا ہے، آپ اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں، سر عام کہیں کہ میں نے معاف کر دیا، یا آپ اس کو دل سے معاف کر دیں بغیر بتائے جس نے زیادتی کی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو پس بے شک اللہ ہے، عفواً قدیرا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ کے یہ جو دو نام آئے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل معاف کرنا، درگزر کرنا کسی ایسے شخص سے، وہ کس کی نشانی ہے؟ وہ میرے رب کی صفت ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہوئے بھی ہمارے گناہوں پہ، ہماری غلطیوں پہ انتقام نہیں لیتے، اللہ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اے انسان، اپنے اندر یہ خاصیت ڈال کہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس سے درگزر کرے، بجائے اس کے کہ بدلہ لینے۔ حالانکہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن کیا ہوگا کہ جس نے درگزر کیا، تکلیف ہوئی، غصہ آیا اور اس غصے کو پی گیا۔ غصہ پی لینا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے منہ سے کچھ نہیں نکالتا، ساری بات اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن اس کو دل میں پالتا نہیں ہے، پھر اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، بات کو دل سے نکال لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے غصہ پی جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عزیز کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن محشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے، تو ایک آواز پکارے گی کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا حق ہے وہ آگے آ جائیں۔ آپ اندازہ کریں
کہ انسان تھر تھر کانپ رہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، جو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور وہاں پہ یہ پکار لگی کہ جس کا اللہ کا حق ہے وہ آگے آ جائے اور اللہ سے حق اپنا وصول کرے۔ حالانکہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے اپنے رب پہ، لیکن یہ پکار آئے گی، لوگ آگے بڑھیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی ہر تکلیف پہ، جو انہیں کسی انسان سے پہنچی، کسی گروہ سے پہنچی، کہیں سے پہنچی، وہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یا دور کا انسان ہے، دفتر کا انسان ہے، کاروبار کا انسان ہے، بازار کا کوئی بھی انسان ہے، اس کو تکلیف پہنچی، اس کی دل آزاری ہوئی، اس نے اپنے غصے کو پی لیا، اس نے برداشت کیا اور اس اپنے بھائی کو، اس اپنی بہن کو معاف کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے کہ یہ جو تو نے درگزر سے معاملہ لیا، درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے، اس کا بدلہ تجھے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، انسان اگر یہ چیزیں برداشت کر لے تو آخرت میں اس کا اجر کا تو کوئی اندازہ نہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ رب بلا کے کہ وہ مجھ سے اپنا حق لے لو، ہمارا رب پہ کیا حق ہے، ہماری کیا اوقات ہے اپنے رب کے سامنے؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ اتنی انسان کو عزت عطا فرمائے، بات کتنی سی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان برداشت کرے، کچھ وقت گزرتا ہے، پھر انسان کی اللہ تعالیٰ وہ دلی کیفیت ضرور فرما دیتے ہیں کہ انسان معاف کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کینے کو، اسی بغض کو، اسی بات کو دل میں انسان پالتا رہے اور کڑتا رہے، اس کو اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرے گا، اپنے اعمال کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ وہ برابر کا بدلہ لے لے، لیکن برابری بہت مشکل ہے، معاف کرنے میں بہت درجہ ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔